ناظرین کچھ تو بات ہے اس پورے معاملے کے اندر، اس کو آج تک میڈیا کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، ہم لوگ اسے کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ جنرل پاشا کی ٹیسٹیمنی بہت امپورٹنٹ تھی لیکن کافی سافٹ تھی، یہ پہلے بھی کہا گیا، بڑے ہلکے پھلکے سوالات ان سے کیے گئے۔ کیوں سیٹھی صاحب کیوں کیے گئے جی ہلکے پھلکے سوالات آپ کے اور میرے جنرل پاشا سے؟ جی ہاں، میرے پاس میں نے اینک لگا لی ہے پڑھائی کی، میرے پاس یہ ٹیسٹمنی ہے جنرل پاشا کی۔ یہ ویسے کہاں سے؟ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، وائی ٹیسٹمنی تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے، یہ میں نے عدالت سے مل گیا مجھے۔ اچھا، یہ ٹیسٹمنی کے کاغذات ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال میرے ذہن میں کھڑا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آئی آلسو میٹ ود پریزیڈنٹ آف پاکستان آن November 18 and discussed the matter of memorandum with him, and I also briefed him about my meeting with Mr. Ejaz in London. کہ میں پہلی دفعہ آفٹر دس میمو جب یہ 22 اکتوبر کو وہ منصور اجاز صاحب کو ملے، کہنے لگے کہ 18 نومبر کو میں پریزیڈنٹ کو ملا اور ان کو آگاہ کیا۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک مہینہ کیوں آپ نے آئے واپس آ گئے، ایک مہینہ چپ رہے آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، کیا وجہ تھی؟ تو ان کا آگے سے سوال یہ تھا، وائی ڈیڈ یو اونلی بریف دا ملٹری لیڈرشپ اینڈ ناٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ آفٹر یور میٹنگ ود مسٹر اجاز؟ آپ نے جنرل کیانی کو تو بتا دیا مگر آپ نے سیاسی جو لیڈرشپ ہے ان کو نہیں بتایا، کیوں؟ ایک مہینہ۔ ان کا آگے سے جواب ہے کہ اویلیبلٹی اور ایکسیس کا مسئلہ تھا کہ میں تو آرمی لیڈرشپ کو فریکوینٹلی ملتا رہا اور ان کو بریفنگ بھی کر دی، مگر پولیٹیکل لیڈرشپ بزی تھی، ان کے شیڈیول بڑے بزی تھے، اور انہوں نے جب مجھے اکوموڈیٹ کیا تو پھر میں ایک مہینے کے بعد انہیں ملا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے کہا لیکن ٹائم نہیں ملا مجھے، نہیں، انہوں نے ٹائم دیا نہیں، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں نے تو کوئی کہا تھا کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں مگر وہ بزی رہے، اویلیبل نہیں تھے، تو اس لیے جب موقع پہلا ملا۔ اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سوال کو بالکل ایکسیپٹ کر لیا گیا، اس جواب کو لائر صاحب نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، حالانکہ اگر ٹائٹ کرنا ہوتا تو وہ پوچھتے اچھا جی آپ نے 22 کو واپس آئے تو 23 کو واپس آئے، 24 کو آپ نے جنرل کیانی کو بتایا تو 24 کو پھر آپ نے پی ایم کو فون کیا ہوگا، ملنے کی ریکویسٹ کی ہوگی آپ نے، تو تم نے اگر وہ کہتے ہاں میں نے ٹرائی کیا تو پھر کس ٹائم پہ آپ نے کیا تھا، آپ کا سٹاف افسر تھا، کس نے کیا تھا، کس نے وہاں کال ریسیو کی تھی، کیا آپ نے پیغام چھوڑا تھا، اینڈ سو آن۔ ایک دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے نا، یو مینٹین اے لاگ آف کالز۔ یہ نہیں ہوتا کہ ڈی جی ایسا ہی فون کرے اور پرائم منسٹر صاحب کو ملنا چاہے اور آگے سے وہ اویلیبل ہی نہ ہو اور پورا مہینہ نہ ملے آپ کو، اور وہ کہیں نہیں ملنا، اور وہ نہیں، یہاں تو یہ نہیں کہا گیا نا، یہاں تو کہا گیا کہ وہ اویلیبل نہیں تھے، ایکسیس نہیں مجھے ملی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ یقین نہیں آتا، اور اگر کوئی اچھا لائر ہوتا تو وہ 400 سوال اور بھی پوچھ لیتا کہ آپ نے کیسی ٹرائی کیا، کب کیا، ریٹن تھا، وربل تھا، کس کے ذریعے کیا، پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا، اینڈ سو آن۔ تو اس سوال کو، اس جواب کو کوئی سوال نہیں کیا، چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ میرے لیے تھوڑا سا حیران کن تھا کہ کیونکہ یہ بہت اہم ایشو تھا کہ ایک مہینہ آپ چپ کیوں کر کے بیٹھے رہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا، In your meeting with Musawwar Mansoor Ejaz at London, did you disclose the identity of the person under whose instructions the memorandum was prepared? یعنی کہ جب آپ نے منصور اجاز کو ملے لندن میں، کیا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ یہ میمورینڈم بنایا جائے؟ آگے سے جنرل صاحب کہتے ہیں نو۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں اس کے اندر یہ نہیں سوال پوچھا گیا کہ آپ نے منصور اجاز کو پوچھا تو اس نے حسین حقانی کا نام لیا یا پریزیڈنٹ زرداری کا نام لیا یا کس کا نام لیا۔ ان شارٹ لیڈنگ سوال نہیں پوچھا گیا، لیڈنگ سوال بالکل نہیں پوچھا گیا، اور صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کو بتایا تھا میمورینڈم کس نے لکھوایا یا بنایا، تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ یہ کہا، اپنی وہ جو ڈیپوزیشن تھی، کہ مجھے منصور اجاز نے ساری بی بی ایم میسیجز بھی بتائے اور کہا کہ حسین حقانی نے مجھے یہ کروایا تھا۔ تو یہاں بڑا سمپل سا سوال آیا جس میں کوئی نام نہیں لیے گئے اور آگے سے سمپل سا نو کا جواب ہو گیا اور اس کو بالکل کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا۔ مطلب تو ان کا اشارہ شاید کہ شاید زرداری صاحب کی طرف ہے کہ نہیں مجھے نہیں، اشارے کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو ریکارڈ ہے۔ یا تو وہ کہتے نہیں انہوں نے زرداری صاحب کا نام نہیں لیا، یا وہ سوال پوچھتے کہ آپ حسین حقانی نے ان کا نام لیا تھا یا زرداری صاحب کا نام لیا گیا، نہ انہوں نے سوال میں پوچھا نہ انہوں نے جواب میں بتایا، تو یہ گول بات چھوڑ دی۔ تیسری چیز، انہوں نے پوچھا
کہ آپ جب حسین حقانی کو آپ کیوں نہیں ملے اس کے بعد؟ آپ نے کوشش نہیں کی حسین حقانی کو مل کے انکوائری کرنے کی؟ سوال یہ پوچھا گیا. انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے جب ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا تو اس کے بعد پھر میں نے کوئی کوشش نہیں کی حسین حقانی صاحب کو ملنے کی. اور آگے وہ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا اٹ از ناٹ ود ان دا پرویو آف دا ڈیوٹیز آف ISI ٹو میٹ ود پاکستان ڈپلومیٹس. مطلب کہ یہ ISI کی ڈیوٹیز میں یہ نہیں ہے یا یہ پریکٹس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو سفیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرے یا ملاقاتیں ہوں. اچھا یار، میں آپ کو 10 سرونگ اور 50 ریٹائرڈ بیوروکریٹس فارن سروس کے، آپ کو میں اگر وکیل ہوتا تو میں ان کو سٹینڈ پہ کھڑا کر دیتا کہ آپ جب واپس آتے ہیں، جب بریفنگز دیتے ہیں آپ آ کے، تو آپ کس کس کو بریفنگ دیتے ہیں؟ آرمی چیف کو بریفنگ دیتے ہیں، فارن سیکرٹری کو دیتے ہیں، DG ISI کو دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں، فارن منسٹر کو دیتے ہیں. ٹھیک، مطلب ہے کہ یار یہ تو اب بات رہ نہیں دیں نہ کرنے والی بات. میں نے اسی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے کچھ ڈپلومیٹس ایسے بھی ہیں جن کی لائلٹیز آر مور ٹو دی آرمی دین اٹ از ٹو دا سویلین گورنمنٹ. وہ جب واپس آتے ہیں تو پہلے سلام دعا لیتے ہیں آپ پارا میں جا کے یا آرمی ہاؤس، پھر اس کے بعد وہ اپنی فارمل کالز آن دا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کرتے ہیں. ایسے ڈپلومیٹس کو بھی میں جانتا ہوں جن کی یہ پریکٹس رہی ہے. دربار پہ حاضری دیتے ہیں. دربار جو ریئل پاور ہے، سورس آف پاور، وہاں حاضری دیتے ہیں. اور بس اب میں نام مسئلے میں نہیں لیتا، مگر اور اس کے اوپر کسی آگے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا گیا. اور وہ وہیں سے وہیں انہوں نے یہ اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی ہم تو ملتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، اوکے، فیئر انف. تو یہ بھی مجھے کافی آئی واز اے بٹ سرپرائزڈ کہ یہ مسئلے بنے ہوئے یہاں. اس کے بعد اور بھی 2 پوائنٹس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی میں ذرا. نہیں جلدی، ہمارا وقت کم ہے. وقت کم ہے؟ آپ بڑے آج جلدی میں ہیں کیا؟ نہیں ٹائم بریک کا آ جاتا ہے. اچھا چلے پھر رہنے دیں، اور بھی 3-4 چیزیں ہیں میرے پاس. اس کا میں ایک جو فائنل بات ہے کہ یہ ایسے سافٹ سوال ہلکا ہاتھ کیوں رکھا گیا. بس ایک اور ہے بڑا مزیدار. انہوں نے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جب حسین حقانی نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے نہیں لکھا، تو آپ سیٹسفائیڈ تھے اس کے جواب سے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نو آئی واز ناٹ. تو آگے سے اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں آپ مطمئن تھے، سیٹسفائیڈ تھے؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ اس نے اپنی بلیک بیری ہینڈ سیٹ نہیں مجھے دکھایا. یہ جب ان کی ملاقات حسین حقانی کے ساتھ ہوئی PM ہاؤس میں، ٹھیک ہے، اس وقت. تو کہنے لگا میں اس لیے مطمئن نہیں تھا، انہوں نے مجھے اپنا ہینڈ سیٹ نہیں بتایا. تو پھر ساتھ ہی پوچھے بغیر خود ایک آگے جواب دے دیا کہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ ان سے پوچھا ہی نہیں ہم نے کہ آپ اپنا دیں. ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ اپنا بلیک بیری ہینڈ سیٹ دیں. یار منیب، اگر کوئی دنیا میں سافٹ ٹیسٹمنی تھی تو وہ یہ تھی. اس میں بالکل حسین حقانی کی انکرمینیشن نہیں ہے، اتنی سافٹ ہے یہ. اور جو وکیل ہیں ان کو بھی ایسے ہے کہ بھئی آپ کچھ نہیں، ہارڈ سوال ہاتھ والا رکھیں، کیونکہ فوج نے شاید فیصلہ کر لیا کہ ہم اس میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتے، جو ہو گیا ختم کیا جائے اس کو. یعنی کہ وہ اس کو فالو اپ نہیں کرنا چاہتے اس کا، اور وہ حقانی صاحب کو پرسیکیوٹ نہیں کرانا چاہتے. جہاں تک کرنا تھا ریموول ہو گئی معاملہ یہاں پر ڈن اینڈ ڈلٹ ہوئے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے، ایک اور اہم معاملے سے بات کریں گے آپ سے. آتے رہیے گا. ناظرین ایک اور موضوع پہ آپ سے بات ضرور کرنی ہے، سیٹھی صاحب سے بھی ڈسکشن کرنی ہے، لیکن ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. سلیم صاحب ہیں جڑاوالا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سلیم صاحب. سب سے پہلے سر منیب بھائی آپ کو میری طرف سے سلام ہے سر. مہربانی سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جی گو ہیڈ. جی میرا کوشچن سر یہ ہے کہ کیمرا مینٹل صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی مولانا فضل الرحمان پہ بہت اسٹریس کر رہے ہیں. جی آئی مین کہ نواز شریف یا عمران خان تھنگس لائک دیٹ ان سے اس پہ اتنا اسٹریس نہیں کر رہے. تو یہ اس پہ اتنا کیوں کوئی مولانا صاحب کوئی پولیٹیکل کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے، یا اس کے بیہائنڈ دا کرٹن کوئی اس کے کوئی سیکرٹ ہے؟ اور دوسرا سر میرا یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب یا ایون ڈیفینس منسٹر ابھی تک وہ اسکردو میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ نہیں گئے. کیا مارل گراؤنڈ پہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا سر؟ لاڑکانہ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک وہاں کوئی نہیں گیا.
کیا یہ میں آپ کا دوسرے سوال کا جواب جلدی سے دے دوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جانا چاہیے. چلے آگے آئیے. جو پہلا سوال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیمرن منٹر صاحب مولانا پہ کیوں اتنی توجہ دے رہے ہیں. ملے تھے نا آج ملے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو مل چکے ہیں اور برطانیہ کے سفیر بھی مل چکے ہیں. تو کیا باتیں ہوئیں وہ اب چڑیا سے پوچھیں گے. اور مولانا کے ساتھ کیوں ملے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مولانا کے ساتھ اس لیے ملے کہ مولانا ہارڈ لائن لے رہے ہیں. مولانا کیوں ہارڈ لائن لے رہے ہیں؟ مولانا اس لیے ہارڈ لائن لے رہے ہیں کہ مولانا کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے اس کے اوپر اب ڈیفنس کاؤنسل آف پاکستان نے ہاتھ مارا ہے. پہلے طالبان نے ہاتھ مارا تھا ان کی کنسٹیٹیوئنسی کے اوپر, اینٹی امریکنزم, اور اب یہ ڈیفنس کاؤنسل والے لے جا رہے ہیں لوگوں کو. ان کے جو لوگ ہیں جو نارملی ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ اینٹی امریکن ریٹرک وغیرہ کریں گے. تو مولانا بڑے کنسرنڈ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف چلے جائیں. تو مولانا نے گیم میں رہنا ہے. مولانا نے اس لیے یہ بڑی ہارڈ لائن لی ہے یہاں کہ نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ یہ نہ کریں تو بڑے لوگ, ان کی کنسٹیٹیوئنسی کے لوگ ان سے ناراض ہو جائیں گے. سو اس لیے مولانا ہارڈ لائن لے رہے ہیں. وہ پیورلی الیکٹرل پالیٹکس کھیل رہے ہیں سب. پہلی بات. دوسری بات, کیمرن منٹر صاحب کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اسی لیے کیمرن منٹر صاحب نہیں چاہتے کہ ساری مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ابھی آلریڈی بات ہو رہی ہے MMA بنے گی نہیں بنے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ آج کی بات تو نہیں ہے. یہ تو 2 سال ابھی امریکہ وہاں کہتا ہے 2014 تک ہے. تو یہ آج بند ہوئی ہے, کل کھل جائے گی, پھر بند ہو سکتی ہے. کسی سٹیج پہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے امریکہ جس سے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, حکومت ناراض ہو جاتی ہے, فوج ناراض ہو جاتی ہے. تو اس لیے کیمرن منٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو ڈیفنس کاؤنسل آف پاکستان اور وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں, ایکسٹریمسٹ ہارڈ لائنرز ہیں, ان کو, یہ جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں, ان کو الگ کیا جائے. کیونکہ مین سٹریم پولیٹیشنز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, ہارڈ لائنرز فرنج میں رہ کے کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کا مین سٹریم پارٹی جو ہے وہ ہارڈ لائنر کو جا کے مل جائے, بیکاز اس میں پھر ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے اور جو ان کو کنسنسس وہاں بنانا ہے اور جو لیجٹمیسی لینی ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اس لیے مولانا پہ کام ہو رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ جی نواز شریف صاحب, اب بات آپ نے چھیڑ ہی دی, میں نے آج بات کرنی تھی. اب دیکھیے گا, یہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے آج کہا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ کنسنسس ہو جائے, مگر اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو ہمارے پاس میجورٹی تو ہے پارلیمنٹ کے اندر, ہم میجورٹی کے ساتھ ایک ریزولوشن لے آئیں گے, اللہ خیر صلی اللہ. دیکھیے یہ بڑا فرق ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ, کوئی نہ کوئی بات امریکنوں سے کرنی ہے, کہیں لینی ہے کہیں دینی ہے, اور یہ مور اور لیس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ بنا لی ہیں. اور میں آپ سے یہ کہہ دوں, یہ گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی وداؤٹ دی اپروول آف دی آرمی ہائی براس. آرمی ہائی براس کے اتفاق کے ساتھ, ان کی اگریمنٹ کے ساتھ یہ ایک فارمولہ بن چکا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا نواز شریف صاحب اس فارمولے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی صفحے پہ ہوں گی اور یہ سمجھیں گی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنا کے اتفاق کے ساتھ متفق ہو کے یہ سارے پریزنٹ کریں گے امریکنوں کو. کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, اور اس حل میں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. اچھا سعید صاحب, یہ آپ نے بات تو کر لی کافی ڈیٹیل میں, آلدو پارلیمنٹیرینز کچھ اور کہتے ہیں. آپ کو آپ دیکھنا چاہیں گے آج مختلف پارلیمنٹیرینز کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین یہ کچھ ویوز ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں سرفراز راجہ, انہوں نے دیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, آپ دیکھیے. جوائنٹ سیشن بے معنی چلا گیا اتنے عرصے سے, اور ایونچولی گورنمنٹ کو خود اس پہ ڈیسیجن لینا ہوگا, آئدر گڈ اور بیڈ, وہ ان کے گلے میں پڑے گا. ایک ہمیں 4 دیواری بنانی, ایک فریم ورک بنانا جس میں ظاہر ہے کہ حکومت کو یہ لچک دی جائے کہ پھر حکومت اس میں اسی 4 دیواری میں رہ کر فیصلے کرے. ہماری پہلی کوشش ہمیشہ اتفاقی رائے کے لیے ہی رہے گی, لیکن اگر اتفاقی رائے نہیں ہو سکتی, جو بھی میجورٹی کا ویو ہوگا وہی پارلیمنٹ کا ویو ہوگا, اور پھر اس کو پوری پارلیمنٹ کو, پوری ملک کو اس کے پیچھے جانا چاہیے. اکثریت کا فیصلہ پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کا فیصلہ متفق کا فیصلہ ہوتا ہے. کاندھے پہ اپنے بندوق ہمارے, یعنی کہ اگر وہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں, لیکن ہم یعنی کہ پھوکٹ میں نہیں چلانے دیں گے. اب یہ جو ہے امریکنز کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, اب آگے الیکشن ہے, عوام کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, عوام کا منہ بھی رکھنا ہے اور امریکنز کا منہ بھی رکھنا ہے, تو پھر اب منہ تو ایک ہی رکھا جا سکتا ہے. یہ بڑی زبردست شارٹس آپ نے دکھائے. یہ آپ کو بالکل اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ اب کس جگہ پہ یہ گیند کھڑا ہے اور گول کہاں ہے اور کس نے گول کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. اور مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, اگر گورنمنٹ کو کوڑا گھٹ کرنا پڑا تو گورنمنٹ پھر فوج کا سہارا لے کے کوڑا گھٹ کرے گی. منظر صاحب ہے ہمارے ساتھ کال پر. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। सर नजर साहब से सवाल करना था सर। जी जी हुक्म। सर मेरा सवाल ये है कि मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदना मुलाजिम हूँ। आपको पता है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और गवर्नमेंट ने कुछ अर्से पहले हमारी तनख्वाहें बंद की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनकी सैलरी इनको दे दे, इनका मुस्तकिल लेवल पे कोई इदारा इनको बनाए, उनको सेटअप बना के दे, उनको रेगुलर करे। मुलाजमीन हमारे ने एहतजाज 42 दिन हमारे परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में धरना दिया, जिसके बाद सैयद खुर्शीद शाह साहब आए और उन्होंने हमें उठाया और कहा कि गवर्नमेंट आपको रेगुलर करेगी, आप घर चले जाएं, हम आपके डोर पे आपके रेगुलर के ऑर्डर भेजेंगे। तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। NCHD मुलाजिमीन अभी तक दरबदर है, वो रेगुलर नहीं हुए। दूसरी जानब ये है कि गवर्नमेंट 90 जो पीपल्स पार्टी के दौर के मुलाजमीन थे, 93 के जो मुलाजमीन थे, जो दूसरे अदवार में उन्होंने निकाल दिए थे नवाज शरीफ के दौर में, उनको वो रेगुलर के उन्होंने किया है, उनको सब बेनिफिट भी दिए हैं, उनको सब मराते भी मिली हैं, जिनको उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, मैं समझ गया हूँ आपका मसला। आपका मसला यह है कि गवर्नमेंट अपने वादे पे नहीं उतर रही, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है और फिर भी वो चलाकियां कर रही है। तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरा ख्याल है एक और पिटीशन डाल दीजिए तौहीन की कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रही और चलाकियां कर रही है और डिलेज कर रही है और इसमें तौहीन अदालत है। तो ये कर दीजिए आप, फिर देखिए क्या होता है। और हम इसको फॉलो भी करें। जाहिर है वो तो अब हमारे प्रोग्राम पे आ ही गया है। उम्मीद है कि एक आध जज हजरात सुन रहे होंगे और अगर सुन रहे होंगे तो वो या सुओ मोटो लें या एक पिटीशन आप कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा कदीर साहब इन्हें हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कदीर साहब। जी सेठी साहब, आज मियां नवाज शरीफ ने यूनुस हबीब को 10 अरब रुपए का हर जाने का नोटिस भेज दिया है। अच्छा। यूनुस हबीब ने मियां नवाज शरीफ पर मेहरान बैंक स्कैंडल के हवाले से इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने 1990 की इलेक्शन में 25 लाख रुपए वसूल किए थे। मेरा सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या और कहाँ तक जाएगा, और क्या सियासतदान इतने हर जाने जितनी कीमत मुल्क को टैक्स में अदा करते हैं? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब ने कर दिया है दावा कि भाई प्रूव करें, तो फिर यूनुस हबीब साहब को प्रूव करना चाहिए, और अगर वो नहीं प्रूव कर सकेंगे तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा ये फैसला किया है, अपना नाम साफ करें या यूनुस हबीब जो है वो एविडेंस लेके आए ताकि साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमेशा की तरह फीडबैक का इंतजार रहेगा, जरूर दीजिएगा देखने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।